السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ہم نشین تو نے تو کہی تو انہیں دیکھا ہوگا ہم نشین تو نے تو کہی تو انہیں دیکھا ہوگا چاندنی جیسا بدن چاند سا چہرہ ہوگا۔ حضرات گرامی، اگر دین تصویر سے پھیلتا ہے تو آواز بند کر دو، اور اگر دین آواز سے پھیلتا ہے تو تصویر بند کر دو۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا قلم تو علم کی دریا بہا دیے، گھر گھر نبی کے ذکر کے جلسے سجا دیے۔ سرتاب علم دین کا وہ آفتاب ہے، وہ رضا، وہ حامد رضا، وہ مصطفیٰ رضا، وہ ابراہیم رضا، وہ اختر رضا، سب کے سب ہمارے ہیں۔ آئے گے ابھی اور بھی فتنے یہاں، آئے گے ابھی اور بھی فتنے ہر جگہ، نام اختر رضا لے کے رخصت کیجئے، نام اختر رضا لے کے رخصت کیجئے۔ سیرت مفتی اعظم ہند پارٹ 1، مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان، حضور مفتی اعظم مفتی عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 22 ذوالحجہ سن ہجری 1310 مطابق 1892 بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن محلہ سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی اور پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ 1892 کو بریلی شریف میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوئی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت محرہ میں اپنے پیر و مرشد سراج السالکین حضرت سید آل رسول محرہ رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر قیام پذیر تھے۔ قطب وقت نور العارفین حضرت سید شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ نماز عصر کے بعد مسجد کے زینے سے اتر رہے تھے، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ اچانک حضرت نوری میاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب، بریلی میں آپ کے گھر میں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نام آل الرحمن رکھا جائے۔ اعلی حضرت جب بریلی شریف تشریف لائے تو واقعی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی پیدائش بریلی شریف میں ہو چکی تھی۔ سید ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ محرہ شریف سے بریلی شریف تشریف لائے، اس وقت مفتی اعظم علیہ رحمہ کی صرف 6 ماہ کی عمر تھی۔ صرف 6 ماہ کی عمر میں نوری میاں صاحب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو مرید بھی بناتے ہیں اور تمام سلاسل کی اجازت اور خلافت سے بھی نوازتے ہیں، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو اجازت اور خلافت حاصل تھی۔ آپ کا پورا نام اس طرح ہے: محمد، اور بحسب خواب آل الرحمن، اور بحکم مرشد ابو البرکات محی الدین جیلانی مصطفیٰ رضا۔ آپ کے القاب تخلص یہ ہے:
مفتی اعظم، مفتی اعلم، تاجدار اہل سنت، شہنشاہ مظہر غوث اعظم، شبیہ غوث اعظم، پرتوی اعلی حضرت جیسے آپ کو القاب ملے اور تخلص آپ کا نوری تھا۔ آپ نسباً پٹھان، مسلکاً حنفی اور مشرباً قادری تھے۔ آپ نے صرف 3 سال میں تلاوت قرآن کی تکمیل کرا دی۔ آپ جب سخن آموزی کی منزل پر عبور کر چکے تو آپ کو مرکز اہل سنت دارالعلوم منظر اسلام میں داخل کرا دیا گیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے جملہ علوم عقلیہ و فنون نقلیہ پر عبور حاصل کر لیا، یعنی 18 سال کی عمر میں آپ عالم بھی بنے، فاضل بھی بنے اور مفتی بھی بنے۔ سن ہجری 1319 اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 9 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت کی گواہی دی، یعنی اعلی حضرت نے فرمایا کہ اے میرا بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ اس وقت مفتی اعظم ہند کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے مالک یوم الدین، اے کارساز حقیقی، تو غفور الرحیم ہے، خداوند بادشاہ، بندہ نوازا، تو جبار و قدیر ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے زندگی کا ایک خوبصورت پھل شہزادیوں کے علاوہ حجت الاسلام کی شکل میں ضرور عطا کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک اور ایسی اولاد عطا فرما جو پوری دنیا میں تیرے دین کو سرخرو کر دے، جو تیرے ذکر سے زمین کے ہر خطے کو آباد کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور پھر اسی سال حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی ولادت بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ نے پہلا فتویٰ 1328 مطابق سنہ 1910 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا جو رضاعت کا فتویٰ تھا اور جو بالکل صحیح تھا۔ 72 سال تک فتویٰ نویسی کا کام آپ نے انجام دیا، یعنی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے مسلسل 72 سال تک ہے فتوے لکھنے کا کام انجام دیا، اور آپ کا تاریخی فتویٰ رؤیت ہلال سے متعلق ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مختلف مسائل پر 1 لاکھ سے زائد فتوے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے لکھے ہیں، اور تقریباً 40 علوم و فنون میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ برادر اعلی حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت کی اکلوتی بیٹی جو حضور مفتی اعظم ہند کی چچازاد بہن لگتی تھی، اسے آپ کا نکاح ہوا۔ ایک صاحبزادے انور رضا علیہ رحمت جو 5 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، اور 10 صاحبزادیاں آپ کو ہوئی۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 بار حج اور دیار حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے۔ مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے
مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے تبلیغی دورے بہت جگہ پر فرمائے، ان میں سے چند کے نام یہ ہے: مدھیہ پردیش، جبل پور، اجمیر مقدسہ، رتلام، جاجرہ، اندور، ناگپور، ٹیکم گڑھ، ممبئی، دہلی، کانپور، لکھنؤ، بھوالی، نینی تال، احمد آباد، گجرات اور یوپی، بہار، بنگال اور کوکن میں بھی اب تشریف لا چکے تھے۔ اور یہ تبلیغی دورے پر جب آپ جاتے تو 6 مہینے بریلی شریف آنے کی نوبت نہیں آتی، اور آپ نے ان جگہوں کے صرف ایک بار سفر نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پر اب سینکڑوں مرتبہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور اب جس جگہ پر تشریف لے جاتے وہاں پر وہابیت کا اور نجدیت کا صفایا ہو جاتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود آپ اپنے نعت کلام میں فرماتے ہیں: خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی کیا شان ہے، آپ کے ارد گرد مخلوق کی خدا گھما کرتی تھی، پھیرے لگائے دیا کرتی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند کے 1.25 کروڑ لوگ مرید تھے، اور آپ کے خلفاء کی تعداد اتنی ہے کہ جتنی کہ دوسرے بڑے بڑے پیروں کے مریدوں کی بھی تعداد نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کے مریدین بے مثال، اور آپ کے خلفاء بھی بے مثال۔ آپ کے جتنے مریدین ہیں ان سے تو ہم واقف نہیں ہو سکے، لیکن آپ کے جو خلفاء ہیں وہ سب کے سب ہیں۔ ان کے اندر، ان کے خلفاء کے اندر ان کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ان کا تقوی بھی نظر آتا ہے۔ اور مفتی اعظم ہند کے سارے خلفاء جو ایسے ہیں، جو سب کے سب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہیں، اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت اور ترویج بھی کر رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے تقریباً 50 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہے۔ آپ یادگار کے طور پر آپ کا دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں موجود ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند سادات کرام کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہاں تک کہ فرمایا کوئی سید، کوئی کسی سید کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی ہے تب تک اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ عورتوں کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھتے تھے، اور کسی عورت کو بے پردہ اپنے مرید بھی نہیں کیا۔ اور آج کے بناوٹی پیر، بناوٹی بابا، قوالی بابا اور درگاہوں پر ڈیرے لگانے والے بابا عورتوں کے درمیان، جو بے پردہ عورت ہوتی ان کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور ان کی مریدنیاں ان کے جسم کو دباتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کو بھی دباتی ہے۔ نئے بناوٹی پیر اپنی مریدنیاں سے پردہ کرتے ہیں، اور نئے ان کی مریدنیاں اپنے بناوٹی پیر سے پردہ کرتے ہیں۔ اور میرے مفتی اعظم ہند کا یہ تقوی ہے کہ اگر کوئی عورت بے پردہ آپ کے سامنے آ جاتی، آپ سختی سے اس کو ڈانٹتے،
اور پردے کی پابندی کا اہتمام کرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں۔ آپ کا تقوی، آپ کا فتویٰ، آپ کا لباس، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا یہ لاجواب ہے، بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا تقویٰ دیکھ کر سینکڑوں اور سینکڑوں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ہزاروں بد عقیدہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ اب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی مزید باتیں، مزید سیرت کے گوشے دوسرے پارٹ میں بیان کروں گا۔ آپ کا وصال مبارک 92 سال کی عمر میں 14 محرم سن ہجری 1402 مطابق 12 نومبر 1918 شب پنج شمبہ یعنی جمعرات کی رات کو 1:40 پر بریلی شریف میں ہوا۔ مجدد اعظم کے مجدد بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اور مفتی اعظم ہند کے نواسے و جان نشین مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں کہ خود تاج الشریعہ سے پوچھا گیا کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو تاج الشریعہ نے خود فرمایا کہ مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سگے امام احمد رضا خاک پائے جانی میاں تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم سنی، بریلوی، شافعی، ملکا پوری، مہاراشٹری